کے سب سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ نطفہ بنا کر کے رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کا مصباح بنایا، پھر ہم نے یعنی مصباح یعنی بوٹی بنائی، پھر ہم نے بوٹیوں کی ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت ملا، پھر ہم نے اسے ایک بالکل دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس خدا بڑا ہی بابرکت والا ہے جو سب بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔ حضرات من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں حدیثاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بڑے واضح کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خدائے تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، پاس کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، کربٹ کے ساتھی، راہگیر اور اپنی باندھی و غلام سے۔ آگے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑا ہی ماننے والا۔ جی حضرات محترم، خدائے تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حقوق اسلام کا ذکر فرمایا۔ مسلمان پر بہت سے حقوق ہیں، کچھ اللہ کے کچھ بندوں کے۔ آیت مذکور میں خدائے تعالیٰ نے انہی حقوق کا ذکر فرمایا، گویا کہ بندے پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرات محترم، اس خدائے تعالیٰ کی ذات پاک ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کیا جائے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حضرات محترم، خدائے تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جو اس کی فضل و کرم کا مہربانی ہے کہ ہم نا سے ہاں ہوئے اور کچھ بھی نہ سے کچھ ہو گئے۔ انسان کے پیدائش کا حال خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ نطفہ بنا کر کے رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کا مصباح بنایا، پھر ہم نے یعنی مصباح یعنی بوٹی بنائی، پھر ہم نے بوٹیوں کی ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت ملا، پھر ہم نے اسے ایک بالکل دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس خدا بڑا ہی بابرکت والا ہے جو سب بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں نظر دوڑائیے، غور فرمائیے کہ انسان کی حقیقت کیا تھی، اس کی سچائی کیا تھی، خدائے تعالیٰ نے انسان پر کس طرح سے احسانات فرمائے۔ انسان کیا تھا؟ صرف ایک نطفہ تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، پھر خدائے تعالیٰ نے اس پر کس طرح سے احسانات فرمائے۔ حضرات محترم، آپ غور کو فرمائیے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اسے ایک محفوظ جگہ نطفہ بنا کر کے رکھا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹیوں کی ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت ملا، پھر خدائے تعالیٰ نے انسانی شکل انسان کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، آپ غور فرمائیے، اس حقیقت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کی بندگی نہ کرے، اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی اپنی مالوں کی زکات کو ادا نہ کرے، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرے، حضرات محترم، ایسے شخص کی حماقت اور گمراہی میں کوئی شبہ نہیں، ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑے گا۔
پھر خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ آپ غور تو فرمائیے، خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا فرمایا ہے تو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بے شک حضرات محترم، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان ہو یا کوئی چیز بھی ہو، اس دنیا پر ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ زوال ہر شخص کے لیے، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ ہم اس دنیا پر رہیں گے۔ آپ غور فرمائیے، خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے جو ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ دیے، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے تم کو مشرف فرمایا، تم ہمارے لیے دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو؟ اپنی تمام زندگی کو دنیاوی کاموں میں صرف کی ہو یا اللہ کی عبادت بھی کی ہو؟ حضرات محترم، اس وقت آپ کو کہنے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ اگر آپ نے ان ہاتھوں سے چوری کی ہوگی تو یہ ہاتھ خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی تھی۔ اگر آپ ان پیروں کے ذریعے غلط مجالس کی طرف چل کر کے گئے ہوں گے تو یہ پیر خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے تیری اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا۔ اگر آپ نے ان آنکھوں کو گناہ کے کاموں میں لگایا ہوگا تو یہ آنکھیں خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی کہ اللہ اس بندے نے تیری اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا۔ حضرات محترم، آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جو شخص اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو اس کا مقام جنت ہے۔ بے شک حضرات محترم، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے خدا کو بھول جانا بہت بڑی نادانی ہے۔ آج جو ہمیں برائیوں کا وجود ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف باقی نہ رہا۔ خدا کا خوف نکل جانے سے تمام برائیاں، تمام بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیا، مسلمانوں کے عالم، مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جس میں آج کے دور میں مسلمان کیا مشغول نظر نہیں آتا ہے۔ شراب کٹوں پر دیکھیے تو مسلمان نظر آتا ہے، گناہ کے بازار جہاں گرم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں آپ کو مسلمانوں کی اکثریت معلوم ہوتی ہے۔ آپ غور کو فرمائیے حضرات محترم، ہمیں کیا ہے اس بات کی جانب توجہ دینا چاہیے، ہمیں خدا کے حضور کھڑے ہو کر کے ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اب غور کو فرمائیے، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ نمازوں سے دور ہیں، رمضان المبارک جب آتے ہیں تو کھلے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود بھی اپنے مالوں کی زکات کو ادا نہیں کرتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور لے کر کے نہیں آتے ہیں، اپنے آپ کو نمازوں کے اندر مشغول کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها وقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ غور کو فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ غور فرمائیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کہ آج ہم نماز کو قائم رکھ کر کے دین کو قائم رکھنے کا کام کر رہے ہیں یا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو ڈھانے کا کام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج ہونے کے باوجود بھی ہم نمازوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ آپ غور کو فرمائیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ جہاں دنیاوی پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آپ غور کو فرمائیے حضرات محترم، ویل جیسی جہنم کی وادی کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں سے محروم نظر آتے ہیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ غور کو فرمائیے کہ وہ لوگ
جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے انہیں جہنم کی کس بات کا عذاب دیا جائے گا؟ اس لیے حضرات محترم آج بھی وقت ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو گناہوں میں کیا ہے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان کرنے کی کسی قسم کی غلطی کے لیے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔